بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم اور پیارے ناظرین، پیارے سامعین، آج میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عدی کے ایمان کے واقعے کا باقیہ حصہ بیان کرتی ہوں۔ اس واقعے کو ثواب کی نیت سے اپنی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ پیارے سامعین، اس واقعے کے پہلے حصے میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے قید کر لیا تھا اور وہ انہیں مکہ لے کر چلے گئے۔ واقعے کے اگلے حصے کو اپنی سماعتوں کی نظر کریں۔ اور یہ دونوں سہلہ مسلمان نقد قیمت پر مکہ کے درندوں کے ہاتھوں فروخت کر دیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر کے گھر ٹھہرایا گیا اور پہلا حکم یہ دیا گیا کہ انہیں روٹی دی جائے، نہ پانی۔ حارث بن عامر نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا پینا بند کر دیا۔ ایک دن حارث کا نوعمر بچہ چھری سے کھیلتا ہوا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس مرد سالہ نے، جو کئی دنوں سے بھوکا اور پیاسا تھا، حارث کے بچے کو گود میں بٹھا لیا اور چھری اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دی۔ جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھری اور بچہ لیے بیٹھے تھے۔ عورت چونکہ مسلمانوں کے کردار سے ناواقف تھی، یہ حال دیکھ کر لڑکھڑا گئی اور بے تاب ہو کر چیخنے لگی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی تکلیف محسوس کی تو فرمایا، بی بی تم مطمئن رہو، میں بچے کو ذبح نہیں کروں گا۔ مسلمان ظلم نہیں کیا کرتے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود کھول دی۔ معصوم بچہ اٹھا اور دوڑ کر ماں سے لپٹ گیا۔ قریش نے چند روز انتظار کیا۔ فاقہ کشی کے احکام میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو قتل کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ کھلے میدان میں ایک ستون نصب تھا اور یہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف بے شمار آدمی ہتھیار سنبھالے کھڑے تھے۔ بعض تلواریں چمکا رہے تھے، کچھ نیزے تان رہے تھے، کچھ کمان میں تیر جوڑ کر نشانہ ٹھیک کر رہے تھے کہ آواز آئی، خبیب آ رہا ہے۔ مجمع میں شور برپا ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بعض لوگوں نے مستعدی سے ہتھیار سنبھالے اور حملہ کرنے اور خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرد سہلہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم با قدم تشریف لائے اور انہیں سلیب کے نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک شخص نے انہیں مخاطب کیا اور کہا، خبیب، ہم تمہاری مصیبت سے درد مند ہیں۔ اگر اب بھی اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو جان بچانا بیکار ہے۔ اس جواب کی ثابت قدمی بجلی کی طرح پرشور بھیڑ پر گری۔ مجمع ساکت ہو گیا اور لوگ دم بخود رہ گئے۔ پھر ایک شخص نے کہا، خبیب، کوئی آخری آرزو ہے تو بیان کرو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور تو کوئی آرزو نہیں،
2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ ہجوم سے آواز آئی، بہت اچھا، فارغ ہو جاؤ، پھانسی گڑی ہوئی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے نیچے کھڑے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں۔ خلوص و نیاز کا اصرار ہے کہ زبان شاکر جو حمد و حق میں کھل چکی ہے اب کبھی بند نہ ہو، دستے نیاز جو بارگاہ کبریہ میں بند چکے ہیں اب کبھی نہ کھلیں، رکوع میں جھکی ہوئی کمر کبھی سیدھی نہ ہو، سجدہ میں گرا ہوا سر کبھی خاک نیاز سے نہ اٹھے، اور آنکھوں سے اس قدر آنسو بہیں کہ عبادت گزار کا جسم خون سے خالی ہو جائے، مگر اس کے عشق محبت کا چمن اس انوکھی آبپاری سے رشک فردوس بن جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا دل عشق نیاز کی لذتوں میں ڈوب چکا تھا کہ عقل مصلیحت نے انہیں روکا اور ایک ایسی آواز میں جسے صرف شہیدوں کی روح ہی سن سکتی ہے، انہیں روح اسلام کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ اگر نماز زیادہ لمبی کرو گے تو کافر یہ سمجھیں گے کہ مسلمان موت سے ڈر گیا ہے۔ اس پیغام حق کے ساتھ ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے دائیں طرف گردن موڑ دی اور کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار نہیں بولے مگر ان کی کھینچی ہوئی تلواروں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آپ نے بائیں طرف گردن موڑ دی اور کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار اب بھی خاموش رہے مگر نیزوں اور تیروں کی زبانیں رو رو کر پکاری، اے مجاہد اسلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرد مجاہد خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سلام پھیر کر صلیب کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کفار نے انہیں پھانسی کے ستون کے ساتھ جکڑ دیا اور پھر نیزوں اور تیروں کو دعوت دی کہ وہ آگے بڑھیں، ان کے صدقوں مظلومیت کا امتحان لیں۔ ایک شخص آگے آیا اور اس نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پاک کے مختلف حصوں پر نیزے سے ہلکے ہلکے چیر لگائے۔ پیارے سامعین، یہ واقعہ ابھی جاری ہے، اس کا باقیہ حصہ آنے والی ویڈیو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی۔